ارے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا، اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ دکھیا، یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا، حیران ہوں بابا کے، حیران ہوں بابا کے وہ اشفاق ہوئے کیا، آدھا نے ہمیں خیر کی آشا میں لا کر، بابا میرے کیوں مجھ کو، بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈیا، یہ کہے کہ سکینہ پجو ریت ہوئی تاری، بس آئے پدر کہے کہ کئی بار پکاری، تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی سارے، جھلا کے کاش نے، جھلا کے کاش نے، جھلا کے کاش نے پھر کرتی اب خوب رلاؤں گا تجھے، میں نہ ڈروں گا، رے تجھ کو اسیروں سے، تجھ کو اسیروں سے جدا قید کروں گا، پھر شمرنے پھر شمرنے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا، کلبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا، سب قیدیوں میں ایک قیامت ہوئی برپا، سجاد کے قدموں پر، سجاد کے قدموں پر، سجاد کے قدموں پر اجل کر کے دکھیا، یوں لپٹی تھی بائی سے وہ اسے خوف سے، ایک ہاتھ تو گردن میں تھا، ایک ہاتھ تو گردن میں تھا، ایک ہاتھ منہ دے کے سجا کا کہتی تھی وہ ڈر کر، اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر، گر تم سے چھٹی زیر میری ہوئے گی کیوں کر، اب رو تو کر چاہے، اب رو تو جو چاہے کرے شملے ستام گا، بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے، اب رو تو کر دیجئے، اب رو تو کر دیجئے ظالم کے حوالے، ارے اب روئی سو میں روئی نہ پھر روں گی زنہار، اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار، فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار، بازو میرا دکھنے لگا، بازو میرا دکھنے لگا، بازو میرا دکھنے لگا، اے رابط
رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي أبته اتهام ثراد المذيع الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد رضا ابن سید نظر حسین صاحب کے لیے ساتھ صلوات علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد پیغمبر ہے اِنَّا قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. یہ قتل حسین مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. پیغمبر اکرم نے 2 چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے، ایک ظرف اور ایک مظروف. بچوں کے لیے ان 2 لفظوں کو وضاحت کر دوں. بزرگ تو بہتر جانتے ہی ہیں. ظرف جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی برتن کو ظرف کہا جاتا ہے، اور مظروف اس برتن میں رکھی جانے والی شے کو کہا جاتا ہے. اور یہ 2 چیزیں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر چیزوں کو رکھا جاتا ہے. آپ کسی بھی گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی دانے یا بائیں یا رائٹ یا لیفٹ پر کوئی ایک ایسی چیز رکھی ہوگی کہ جہاں پر آپ اپنے جوتے یا چپل نکال کر رکھیں گے. اور اندر داخل ہو تو ایک شے نظر آئے گی جسے فریج کہا جاتا ہے، اس میں اس کے مطابق چیزیں رکھی جائیں گی. اور گھر میں داخل ہو تو ایک کبرڈ نظر آئے گا کہ جس میں کپڑے رکھے جا رہے ہیں.
یعنی ہر شے کو اس کے ظرف کے مطابق رکھا جاتا ہے. یعنی اگر مظروف کو یعنی رکھی جانے والی چیز کو اس کی غیر جگہ پر رکھا جائے، مثلا اگر کوئی بچہ اپنے جوتے اتار کر الماری میں جہاں پر کپڑے رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دے، تو سب یہی کہیں گے کہ نادان ہے، ناسمجھ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے اگر وہاں نہیں رکھا جائے گا تو رکھنے والے کو لوگ ناسمجھ اور نادان کہیں گے. اب جو گھر میں بڑا سمجھدار ہوگا وہ جوتے وہاں سے ہٹائے گا، وہاں رکھے گا جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہے. تو ہر جگہ پر ظرف اور مظروف دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کون سی ظرف کو کس مظروف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی قانون کو اگر اس کے خلاف کام انجام دیا جائے، یعنی کبرڈ میں اگر جوتے رکھے جائیں یا فریج میں کوئی کپڑے رکھے جائیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ظرف کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. ظرف کو جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا اسی چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اگر اس کے یہ خلاف جا رہا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ظرف کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا جا رہا ہے، یعنی اس کے خلاف کام انجام دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ قانون، یہ دستور ہے کہ ہر شے اپنی جگہ پر، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے. عدل کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ عدل کسے کہا جاتا ہے؟ کہا کہ وضع الشیء الی مکانہ، شے کو اسے اپنی جگہ پر رکھنا، یہ عدالت ہے. عدالت کی تعریف بھی یہی. اسی قانون کے تحت پیغمبر اکرم نے کہا ہے کہ قتل حسین یہ ظرف ہے، یہ مظروف ہے. قتل حسین کیا ہے؟ یہ مظروف ہے. اب اسے کہاں ہونا چاہیے؟ پیغمبر نے قید لگائی ہے. کہ یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں. پیغمبر نے شرط لگائی ہے قلوب المؤمنین، مومنین کے قلب میں. یعنی حرارت قتل حسین کو مومنین کے ایمان سے تعلق دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ قتل حسین کا تعلق ایمان سے کیوں ہے؟ اب ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر بلا قید مذہب و ملت ہر کوئی حسین پر آنسو بہا رہا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے کہ دے گا کہ نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. سبھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلمان جو ہے وہ بھی حسین پر آنسو بہا رہا ہے. لیکن پیغمبر نے یہ کیا کہا کہ حسین کے قتل کی حرارت صرف مومنین کے دل میں پائی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ جبکہ ہم پیغمبر کا قول ہے، کوئی مجھ جیسے خطیب کا قول نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا. یہ پیغمبر ہے. کل بھی میں نے عرض کیا ائمہ کے احادیث حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ حسین کے قتل کی حرارت مومنین کے قلوب میں پائی جاتی ہے. یا رسول اللہ، جبکہ ہم مشاہدہ جو کیا جا رہا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. نہیں، ہم بہت سے ایسے غیر مسلم کو دیکھ رہے ہیں جو آگ پر سے بھی گزر رہا ہے، جو ماتم بھی کر رہا ہے، جو حسین پر آنسو بھی بہا رہا ہے. لیکن پیغمبر نے کہا کہ حسین کی قتل کی حرارت صرف مومنین کے قلب میں پائی جا رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. پیغمبر نے قید لگا کر کہا کہ حسین کی قتل کی حرارت صرف مومنین کے قلب میں پائی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، اس میں جتنا آپ سوچ سکتے ہیں سوچیں. لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہم کل کی جو ہماری گفتگو تھی وہ محبت اہل بیت پر تھی. جو محبت انسان کس سے کر رہا ہے؟ کہا کسی کمال سے انسان محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کل بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان کسی کمال سے محبت کرتا ہے. اب جو غیر مومن حسین سے محبت کر رہا ہے، آپ دیکھیں محبت کمال سے جب ہو رہی ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ فلاں سے کیوں محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ بڑا ہمدرد انسان ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں.
آپ فلاں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ بڑا سخی ہے اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس شخص سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس ذات سے محبت نہیں کر رہا ہے، اسے محبت ہے کمال سے، اسے محبت ہے ہمدردی سے، لہٰذا اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ اس شخص سے محبت ہے، کہا نہیں، حقیقت میں ہمدردی سے اسے محبت ہے، لہٰذا اس میں ہمدردی پائی جا رہی ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ مجھے شجاعت سے محبت ہے تو لہٰذا یہ شخص شجاع ہے، لہٰذا میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ تو محبت جو ہو رہی ہے وہ کمال پر ہو رہی ہے، اور پیغمبر نے یہ قید نہیں لگائی یہاں پر کہ جو حسین کے قد حسین مظلوم کی حرارت، یہ نہیں کہا پیغمبر نے، یا حسین نے پیاسے حسین کی حرارت، پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا، یا غریب حسین کی حرارت مومنین کے قلوب، یہ نہیں کہا پیغمبر نے، کہا حسین کی محبت، حسین کے قدر کی حرارت مومنین کے قلوب میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی مقصد پر ہو رہی ہے، یا شجاعت کی بنا پر محبت ہو رہی ہے، یا سخاوت کی بنا پر محبت ہو رہی ہے۔ کائنات میں جتنی محبتیں ہیں وہ سب کی سب کوئی نہ کوئی مقدمے کے بعد آ رہی ہیں۔ بھول جائیے وہ محبتیں جو اس پر نثار ہو رہی ہیں۔ ایک ہی محبت ہے کائنات میں کہ جو نہ کبھی خوبصورتی کی بنا پر ہو رہی ہے، نہ شجاعت کی بنا پر ہو رہی ہے، نہ ہمدردی کی بنا پر ہو رہی ہے، ایک ہی محبت ہے کائنات کی۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہ ماں کی محبت۔ ماں اپنے سے بچے سے جب محبت کر رہی ہے تو وہ ابھی تو کچھ دن کا ہے، نہ اس میں شجاعت پائی جا رہی ہے، نہ اس میں ہمدردی پائی جا رہی ہے، نہ اس میں خوبصورتی پائی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اس لیے محبت ہو رہی ہے۔ تو یہی کیفیت پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں حسین سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں غیر مسلم بھی حسین سے محبت کر رہا ہے، تو کیا یہ محبتیں اس سے فائدہ پہنچائیں گی؟ کہا ہرگز نہیں۔ پیغمبر نے یہی تو چیز کو سمجھایا کہ دیکھو اسے مظلومیت سے محبت ہے، لہٰذا حسین سے محبت کر رہا ہے، اسے پیاسے رہنے سے محبت ہے، لہٰذا حسین سے محبت کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے یہی چاہا ہے کہ ساری چیزیں حسین میں جمع کر دی جائے، کہ کوئی تو کسی بہانے سے حسین کے در پر آئے، کوئی محبت لے کر آ رہا ہے، کوئی پیاس کو لے کر حسین کے پاس آ رہا ہے اور حسین پر آنسو بہا رہا ہے، کوئی مظلومیت کے بہانے آ رہا ہے۔ آ تو جائے فرش عزا پر، اگر حسین اسے اپنا نہ بنا لے تو بات کیا؟ حسین کے پاس آ تو جائے، پہلے حسین کے قریب تو ہو جائے، کسی بہانے سے ہی صحیح۔ اور محمد و آل محمد بلندہ صلوات۔ کسی بہانے سے ہی صحیح، لیکن حسین کے قریب تو ہو تاکہ حسین اسے اپنا بنا لے۔ اگر اس کے اندر صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، پیغمبر نے قید لگائے قلوب المومنین، مومنین کے دل میں یہ حرارت پائی جا رہی ہے، کس کی؟ حسین کی۔ پیغمبر نے حسین مظلوم نہیں کہا، حسین عطشان نہیں کہا، حسین غریب نہیں کہا، صرف حسین کہا۔ اب جسے حسین سے محبت ہوگی کہ اس کے دل میں قلب مومن، یعنی یہ نہیں کہ جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ قلب عربی میں جب کبھی بھی قلب کا استعمال لفظ قلب کا ہو، قلب سے مراد روح انسان ہے، نفس انسان ہے۔ روح انسان میں حسین کی پائی جا رہی ہے، روح مومن میں یہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ چاہے زمانہ جتنا کم کرنے کی کوشش کرے، اس آگ کو ٹھنڈی کرنے کی کوشش کریے جائے، لیکن یہ آگ اتنی ہی بھڑکتی جا رہی ہے۔ کتنے نئی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ حسین کے جو قتل کی حرارت ان کے دلوں میں ہے اسے کم کیا جائے۔ کتنے نئے حملے کیے گئے، کتنے نئی مجلسوں کو پامال کیا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج بھی دیکھیں جتنا اس غم کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی غم ابھر کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غم کے ضامن ہم نہیں ہیں۔
ہم اس غم کے محافظ ہم نہیں ہیں کہ جو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا ذکر کو باقی رکھے گا میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا. اور جیسے حسین مظلوم نے ذکر کو باقی رکھا ہے تو پروردگار کا بھی حق ہے. یہ مجلسیں یوں ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور مجلسیں کر رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ مجلسیں نظام قدرت میں داخل ہو رہی ہیں. اس مجلسوں کی اہمیت کو کوئی کم نہ سمجھے کہ یہ مجلسیں ایک روٹین کی طرح مجالس ہو رہی ہیں اور چلے جا رہے ہیں، ختم ہو رہی ہیں. نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک اس آزاداری کو پہنچائے. آزاد کی اہمیت کوئی کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی اس کا انسان اس سے باقی نہیں رکھ سکتا. اس کی بقا کی ذمہ داری کسی انسان کی نہیں ہے. ہم آزاداری کی حفاظت کیا کریں گے؟ آزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں، آزاداری کی وجہ سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. ہماری پہچان آزاداری ہے. آزاداری کو ہم حفاظت نہیں کر سکتے. ایک عالم دین جو بہت بڑے خطیب تھے، جو مجالس پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ مجالس پڑھا کرتے تھے، قم کا یہ واقعہ ہے. ان کے پاس یہ دستور تھا کہ عاشور کے دن ہر مجتہد کے گھر وہ جاتے تھے اور مصائب پڑھتے تھے، فرصہ دیتے تھے علماء کرام کے گھر. ایک مرتبہ کچھ بچے محلے کے ان کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا، شیخ ہم نے مجلس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس مصائب سید الشہداء پڑھیں گے. کیونکہ دن بھر کی مصروفیت ان کی تھی. انہوں نے کہا کہ بچوں دیکھو، آج تو میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میرا برنامہ ترتیب ہے، دیا ہوا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو انہی بچوں میں سے ایک نے ان کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ اے شیخ یہ بتائیں، کیا آپ صرف بڑے لوگوں کے پاس یعنی علماء کرام اور مجتہدین کے پاس مجلس پڑھیں گے؟ ہم بچے اگر مجلس کرائیں تو آپ نہیں پڑھیں گے؟ یہ بات ان کو اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا اور مجلس سے خطاب کروں گا. اور کہا کہ دیکھو جتنی جلدی ہو سکے اس مجلس کا اہتمام کرنا. بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساری چیزیں مہیا ہے، تیار ہے، آپ تشریف لائیں. جس مکان کو ان لوگوں نے مجلس کے لیے تیار کیا تھا، جس جگہ کو جب وہاں گئے تو وہاں پر فرش بھی بچھا ہوا نہیں تھا، فرش خاک پر مجلس ہو رہی تھی. مجلس شروع ہوئی، انہوں نے خطاب کیا. مجلس سے خطاب کرنے کے بعد انہیں تبرک پیش کیا گیا. تبرک میں چائے تھی. جب چائے انہیں پیش کی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو چائے انہیں دی گئی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی. بچے جب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تو کیا فرش نہیں تھا، خاک پر بیٹھے تھے. انہوں نے چائے کو وہیں پر ڈال دیا اور چلے گئے تاکہ بچے دیکھیں نہ اور محسوس نہ کریں. شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب یہ اپنے گھر گئے اور سو گئے تو جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا کہ شہزادی آئی ہیں. کہا کہ شیخ تم نے آج کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا میں نے تمہاری ساری مجلسوں میں سے صرف ایک مجلس کو میں نے قبول کیا. کہا شہزادی کون سی مجلس کو؟ کہا جو بچوں نے اہتمام کیا تھا، جو بچوں کی مجلس کو تم نے خطاب کیا تھا، وہ مجلس کو میں نے قبول کیا ہے، مگر اس میں بھی ایک غلطی تم نے کی ہے. کہا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی کیا خطا مجھ سے ہوئی ہے؟ کہا کہ جو تم نے تبرک کو پھینک دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا. تم جانتے ہو کہ وہ تبرک کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. جناب سکینہ کی یہ مجلس ہے. بڑی تمنا تھی شہزادی کو کہ میرے بابا پر ماتم کیا جائے، میرے بابا پر گریہ کیا جائے. جب کبھی اپنی پھوپھی کے ساتھ کسی فرش عزا پر آتی ہیں اور لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ لوگ یا حسین کہہ کر گریہ کر رہے ہیں تو بھوپی اماں سے پوچھتی ہیں، بھوپی اماں یہ لوگ کون ہیں کہ جو میرے بابا کا نام لے کر گریہ کر رہے ہیں؟
شہزادی کہتی ہیں بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں کاش کہ یہ لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے، کاش کہ یہ لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ عزیزوں بڑی تمنا تھی شہزادی کو، کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں جب کربلا حسین کا قافلہ پہنچ رہا ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، تو جناب امام حسین نے شہزادی زینب سے کہا زینب وہ صندوق میرا لے کر آؤ۔ زینب صندوق لے کر آئی، آنے کے بعد حسین نے اس صندوق سے 2 بالیاں نکالی اور رقیہ بنت مسلم کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے کانوں میں گوشوارے پہنائے اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اہل بیت کی گھرانے کی فرد تھی، سمجھ گئی کہ یتیموں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ شام غریبہ میں جب زندنا واپس آیا، سکینہ منتظر ہے کہ کوئی تو آئے جو میرے سر پر ہاتھوں کو پھیرے۔ سکینہ کے سر پر ہاتھ تو آیا، مگر بی بی کہتی ہے کہ شمر نے اتنے سخت طریقے سے میرے بالوں کو پکڑا تھا کہ چھڑانا میں اتنی زور سے میرے بالوں کو پکڑا ہے کہ چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب سارے بچے ایک جا بیٹھے ہیں، کوئی پانی لے کر آیا ہے، ایک مرتبہ کاسے آپ کو لیا، زینب نے سکینہ کو دیا، کہا سکینہ تم پیاسی ہو، پہلے یہ پانی پی لو، اپنی پیاس بجھا لو۔ کہا سکینہ نے پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی کو نوش فرمایا؟ کہا سکینہ ہم اہل بیت ہیں، پہلے بچوں کو دیتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ سکینہ کاسے آب لے کر مقتل کی طرف چلی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ ارے میرا بھیا علی اصغر 3 دن سے بھوکا۔ سکینہ کو کسی نے پرسا نہیں دیا، بلکہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے، سکینہ کے دامن کو آگ لگائی گئی۔ لو عزیزو 11ویں محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں۔ ایک مقام حلب پر جب یہ قافلہ پہنچا ہے، تمام بیویوں کے رسیوں کو کھولا گیا۔ جب سکینہ کی رسی کو کھولا گیا، تمنا تھی کہ جب سے بابا گیا ہے کسی نے سکینہ کو سینے سے نہیں لگایا۔ جیسے ہی رسیاں کھلی ہے دوڑ کر سید سجاد کے پاس آئی، سید سجاد کے باہوں میں ہاتھوں کو ڈالا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز نکالی، آہ کہا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بھیا آپ نے یہ آواز کیوں نکالی؟ کہا سکینہ مجھے دھوپ میں بھی ٹھہرایا جاتا ہے، دھوپ کی وجہ سے یہ میرا توم اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی توم کو ہلاتا ہے تو میری کھال ہٹ جاتی ہے۔ ایک مقام پر جب سکینہ کو پانی ملا، سید سجاد کے پاس آئی، ہتھیلیاں بیڑیاں پر ڈالنے لگی۔ کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ توم اتنی گرم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رَبَّنَا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا تَبْصِرُ۔ سکینہ
وہ روز کی سہری وہ تیرا روز کا رونا وہ روز کی سہری وہ تیرا روز کا رونا بس آج زندان ہے سنسان سکینہ بس آج زندان ہے سنسان سکینہ
حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا علی یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رونا تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں اب ہم بابا آئیں گے اب ہم بابا آئیں گے چاہے شام کہو زندہ ہوئے ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں کچھ دیر بچہ سینے سے پھر باپ کے سینہ ملنا نہیں سو جانا جہاں پپیاں کھیلتے سو جانا جہاں پپیاں کھیلتے چاہے شام کہو زندہ ہوئے ایک بچی پھول سی جس کا سکینہ نام تھا رو رہی تھی شام کی راہوں میں وہ کر کے بکا کرتے تھے تم کتنا پیار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار سکینہ راستے دشوار ہے آبلے ہیں پاؤں میں اور آبلوں میں تار ہے آنکھ نم دل فگار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا میری دس بیبیاں ہے شام کا بازار ہے وقت گوارا نہیں ہے صبر بھی دشوار ہے صبر کے پروردگار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا مل نہ سکوں گی کبھی میں آپ سے اے بابا جان آپ کا روضہ بنے گا کربلا کے درمیان شام میں میرا مزار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا یاد اسی بات پہ آتا ہے گھر اکثر مجھے آج کنیزی میں بلاتا ہے ستمگر مجھے کوئی نہیں غم گزار بابا اے میرے نیزہ سوار بابا
की सिमत बेकसी और याद से देखती थी बार बार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा। कोई नहीं, कौन है पुरसान हाल, प्यास बुझाएगा कौन, कौन है पुरसान हाल, प्यास बुझाएगा कौन, कौन बात कौन सवार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा, कौन है पुरसान हाल, प्यास बुझाएगा कौन, वालियां मेरी सितमगरों से दिलाएगा कौन, सो गए जब जानिसार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा, है मेरे नेज़ा सवार बाबा। बाबा तेरी सकीना, बाबा तेरी सकीना, हर जुल्म सह रही है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना अब खैमे जल रहे हैं, मंजर वही है बाबा, दामन भी जल गया है, चादर बिछड़ चुकी है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है, बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। लगाए मुझ पर आए हैं ताज़ियाने, दादी की तरह मुझ पर बरसा गए तमाचे, कल का बरसाने हाथा रुदा दिए नहीं है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है, बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। दोनों हुए यतीम, दोनों को बाप
कहते हे शहे वाला सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सताएंगे तुम्हें आदाब, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। उठो सीने से लग जाओ कि हम मरने को जाते हैं, उठो सीने से लग जाओ कि हम मरने को जाते हैं। अभी एक हश्र सा होगा, अभी एक हश्र सा होगा, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। बुझाने के लिए कौन आएगा, भड़के हुए शोले बुझाने कौन आएगा, भड़के हुए शोले जलेगा जिस घड़ी क़यामत, जलेगा जिस घड़ी क़यामत, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। हराम के सर से छीनी जाएगी चादर सरे मकान, हराम के सर से छीनी जाएगी चादर सरे मकान, हराम के सर से छीनी जाएगी चादर सरे मकान, हराम के सर से छीनी जाएगी चादर सरे मकान। ये जुल्म नारवा होगा, जुल्म नारवा होगा, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। अगर नींद आए तो आवे किसी ने पर ही सो जाना, अगर नींद आए तो आवे किसी ने पर ही सो जाना, हमें तो भूल ही जाना, हमें तो भूल ही जाना, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। भरा दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान लेंगे,
شدی کشتی ای پیکاسو یار ای شاه شهیدا ای عزیز مادر ای شاه غضب فرشد رفتی صبح و شام ویلا وی شاه شهیدان ای عزیز مادر ای شاه شهیدا ای عزیز مادر زینب بفغان دوبتا زینب بفغان دوبتا ای جان برادر ای شاه شهیدا ای عزیز مادر دارد آفس علم دارد ما همراه بیمارت ما همراه بیمارت ای جان برادر یا علی اے میرے حسین اے میرے امام 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 اے میرے حسین ہم جان کو پدرا ہم جان کو پدرا ہم جان کو پدرا ہم جان کو پدرا شدن تاج سرا ہم جان کو پدرا شدن تاج سرا ہم جان کو پدرا گفت اے ہمارے غم کی جائے خونی جگرا ہم جان کو پدرا مگر آماز سفر کشت شدن تاج سرا ہم جان کو پدرا ہم جان کو پدرا ہم جان کو پدرا ہم نہ سوئیں گے ندی آئے گی اب ہم کو کبھی باپ واقف ہے پھوپھی باپ کے سینے پہ نیند آتی تھی مجھ کو ہر دم ہمیں جان کو پدرا ہم سے شدن یا علی مرحبا 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 ہمیں جان کو پدرا ہمیں جان کو پدرا سے شدن تاج سرا ہمیں جان کو پدرا ہرو کریے سکینان بسر جو والا ہمیں جان کو پدرا تم نے اب کس طرح تنہا انہیں اس دشت میں ہمیں جان کو پدرا ہمیں جان کو پدرا ہمیں جان کو پدرا کو دورے بھی لگے اور کمانے بھی لگے کان زخمی بھی ہوئے ان کو سوچے ہوئے رخسار یہ دکھلائیں گے ہمیں جان کو پدرا ہم سے شدن یا علی مرحبا 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 ہمیں جان کو پدرا ہمیں جان کو پدرا سے شدن تاج سرا ہمیں جان کو پدرا سے شدن تاج سرا ہمیں جان کو پدرا رسی یہ گلے کی میرے دلوائیے گا ورنہ پچھتائیے گا بہ رہا ہے میری گردن سے لہو اٹھتا ہے ڈار ہمیں جان کو پدرا ہم سے شدن یا علی مرحبا 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 ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا یا تاریخ سارا ابن الزہرا و ویلا یا ذابیحا من قیفان ابن الزہرا و ویلا یا صلیبا من لیدا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا مرحبا
السلطان يا ابو الحسن يا علي موسى يا رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الرسول والزمان. alaman 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 يا إمام الإنس والجان أجل الله